وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء سرتاج کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ اس مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق
کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی. ہمارے ملک میں اس سلسلے میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں جتنے جلسے ہوتے ہیں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ دو عنوان زیر بحث آتے ہیں. ملک کے ایک عنصر نے اپنے لیے جو عنوان پسند کیا وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے فلاں وقت پیدا ہوئے اس شہر میں پیدا ہوئے اس محلے میں آپ نے جنم لیا. اس طبقے کے جتنے نعت ہیں قوال ہیں مولوی ہیں خطیب ہیں واعظ ہیں مقرر ہیں مصنف ہیں ان کا تمام تر زور اور قوت بیان اور قوت قلم اس بات کو ثابت کرنے پہ صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ دنیا والوں کو کیا منوانا چاہتے ہیں. میرے علم میں کم از کم نہیں، آپ کے علم میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجیے کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر 14 صدیوں میں کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہے جس نے میرے نبی کی پیدائش کا انکار کیا ہو؟ کوئی مسلم کوئی غیر مسلم کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی حلیف کوئی حریف ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی مجوسی کیا منوانا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ کیا آج تک کسی نے اس کا انکار کیا کہ میرے نبی پیدا نہیں ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے؟ فلاں محلے میں آپ نے جنم نہیں لیا؟ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، اور جس کا دودھ پیا اس کو حلیمہ کہتے ہیں. کون منکر ہے؟ کون انکاری ہے؟ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سارا زور جو آپ نے میلاد پہ لگایا، ولادت پہ لگایا، اور میرے بھائی 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں. 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی یوم میلاد مسیح مناتے ہیں، لیکن مناتے اپنی جیب سے خرچ کر کے ہیں، اپنے بچوں کو پشکول نہیں پکڑواتے. بازاروں میں لوگوں کی گاڑیاں نہیں روکتے کہ پیسے دو ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے. دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو یوم ولادت مسیح مناتے ہیں. ان کی مجبوری ہے، توجہ چاہوں گا، عیسائیوں کی مجبوری ہے
اپنے نبی کی میلاد پہ خوشی منانا اس لیے کہ وہ سیرت کا جلسہ کر نہیں سکتے، سیرت پہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، وہ سیرت پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ خدا گواہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق اگر دنیا کو کچھ معلومات حاصل ہے کہ ان کی والدہ مریم ہے، جبریل آئے، وہ مریم کے پیٹ میں عیسیٰ پڑے، وہ کلمت اللہ ہے، پھر وہ پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، ان کو انجیل ملی، ان کو معجزے ملے، یہ جتنی باتیں حضرت عیسیٰ کے متعلق اگر آج دنیا والوں کو پتا ہے تو یہ قرآن پاک کی مہربانی ہے، یہ بھی اسلام کی مہربانی ہے جس نے بتایا کہ وہ یوں پیدا ہوئے، جبریل اس طرح آئے، اس طرح وہ پیدا ہوئے، اس طرح انہوں نے کلام کیا، اس طرح مائی مریم نے گفتگو کی۔ عیسائی اگر یوم ولادت مسیح پہ پروگرام کرے، ہمارا نبی پیدا ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میرے بھائی ان کی مجبوری ہے، وہ سیرت پہ جلسہ نہیں کر سکتے، پروگرام نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، اس کے بالمقابل میرے پیغمبر کا بچپن بھی محفوظ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی خوشی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کی غمی بھی محفوظ، میرے پیغمبر کا سفر بھی محفوظ، میرے نبی کا حضر بھی محفوظ، میرے نبی کا سونا بھی محفوظ، میرے نبی کا جاگنا بھی محفوظ، میرے نبی کا کھانا بھی محفوظ، میرے نبی کا پینا بھی محفوظ، ارے میرے نبی کا اپنا پاؤں جوتی میں ڈالنا بھی محفوظ، میرے نبی کا ناخن اتارنا بھی محفوظ، میرے نبی کا بال کٹوانا بھی محفوظ، میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر دی ہے میرے نبی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا میرے نبی نے۔ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ادھر جانا نہیں چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا میرے نبی نے، اور سلام پھیر کے مسجد کے صحن میں آ گئے، لکڑی کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ میرے نبی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران ہیں، کچھ صحابہ نے سوچا بڑی اکتی رہتی ہے، 4 کی بجائے رکعتیں کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی ہیں۔ وہ خاموش ہوئے، جو جلد باز لوگ تھے منافق قسم کے، وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے لگے تو کہنے لگے الصلاۃ رکعتان، موجہ ہو گئی ہیں، بے نماز کتنی رکعت ہو گئی؟ 2 رکعت ہو گئی ہے، الصلاۃ رکعتان۔ چنانچہ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ایک صحابی جس کو نبی پاک پیار سے ذوالیدین کہتے ہیں، ہاتھ اس کے تھوڑے سے لمبے ہیں، نبی پاک کے ساتھ بے تکلفی ہے، وہ آگے ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کے وہابی، کون کہہ رہا ہے؟ نماز کم ہو گئی یا ہاں جناب بھولے؟ ہمیں تو بڑا جلدی وہابی کہہ دیتا ہے، جرت ہے تو اس صحابی کو وہابی کہہ کے دیکھ، کہہ اس کو وہابی کہ تیری کھس جائے رکابی، کہہ کے دیکھ اس کو وہابی، جو نبی پاک کے سامنے جیتے جاگتے پیغمبر کو کہتا ہے نماز گھٹ گئی ہے، 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہے، ام نسیت یا رسول اللہ، یا تسا بھول گئے ہو؟ نبی پاک نے ذوالیدین کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن، دونوں وچوں کوئی گل بھی نہیں ہوئی، نہ میں بھولیا نہ نماز گھٹ ہوئی ہے، میں 4 پڑھائیاں نے۔ کلو ذالک لم یکن، ذوالیدین کہتا ہے یا رسول اللہ 2 وچوں 1 تے ہو گئی۔ جب اس نے بڑی پختگی سے بات کی نا
حدیث کے لفظ ہے وہ پھر قوم میں ابو بکر و عمر صحابہ ہو یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں، لیکن نبی پاک کا روب ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں۔ جب ذوالجدین نے بڑی پکی بات کی، نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا اصحابہ کا ذوالجدین، کیوں بھائی ذوالجدین سچ کہتا ہے کہ نماز میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہتا تو سچ ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نماز پوری کی، سجدہ سہو ادا کیا، آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح بشری تو ہوں، بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، آئندہ میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ تو واقعہ میں نے ضمن بیان کیا۔ بیان یہ کرنا چاہتا تھا، یہ واقعہ بیان کر کے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی سیرت محفوظ، میرے نبی کے اقوال محفوظ، میرے نبی کی گفتار محفوظ، میرے نبی کا کردار محفوظ، میرے نبی کے اعمال محفوظ، میرے نبی کا چلنا پھرنا محفوظ۔ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے لوگوں، بڑے دور کی بات ہے، نبی پاک جب اس تنے کے قریب آئے نا اور کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا؟ اس کا تو ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، ارشاد سے تعلق تھا، گفتگو سے تعلق تھا، لیکن صحابی کہتے ہیں جب وہ تنے کے قریب آئے شبہ کا بین اصحابہ، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نکالی، شبہ کا بین اصحابہ، اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے یوں تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے۔ نبی کی سیرت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، صحابہ نے تو میری نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اگر عیسائی میرے نبی کا میلاد منائیں اور ولادت پہ جلسہ کریں، ان کی تو مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اپنے پیغمبر کی سیرت کے متعلق کچھ کہنے کے لیے مواد کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی سیرت تو بات آئی تو ایک اور بات بھی، ضمن عیسائیوں کی بات آئی تو کرتا چلا جائے۔ عیسائی اگر کہیں کہ ہمارا پیغمبر نور اللہ ہے، عیسائی اگر دعویٰ کرے کہ حضرت عیسیٰ نور ہے، نوری ہے اور نور ہے، غلطے غلطے پر سجدی ہے، غلطے غلطے پر ڈھکتی ہے۔ حیران ہو گیا یہ میں کیا کہنے لگا، میں ڈھکتی ہے، بات تو ہے شرکیہ، لیکن سجدی ہے۔ کس طرح؟ نور کا باپ کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، نور کا دادا کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا دادا کوئی نہیں، نور کا چچا کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا چچا کوئی نہیں، نور کی پھوپھی کوئی نہیں ہوتی، عیسیٰ کی پھوپھی کوئی نہیں، نور کی شادی کوئی نہیں ہوتی، عیسیٰ کی شادی کوئی نہیں، نور کی بیویاں نہیں ہوتی، عیسیٰ کی بیویاں کوئی نہیں، نور کی اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ کی اولاد کوئی نہیں، نور کا سسر کوئی نہیں ہوتا، عیسیٰ کا سسر کوئی نہیں، نور کے داماد کوئی نہیں ہوتے، عیسیٰ کا داماد کوئی نہیں، نور کے نواسے کوئی نہیں ہوتے، عیسیٰ کے نواسے کوئی نہیں۔ اور عیسائیوں کو لگ جائے دھوکھا تو بات سجاتی ہے، اور کلمہ پڑھنا لو تو ہم دھکا کتوں لگ گیا، اور کلمہ پڑھنا لو تو ہم دھکا کتوں لگ گیا۔ اس کے تو ماں باپ بھی ہیں، ان کا تو دادا بھی ہے، ان کا تو پردادا بھی ہے، ان کے تو چچا بھی ہیں، ان کی تو پھوپھیاں بھی ہیں، ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں، ان کے تو بیٹے بھی ہیں، ان کے تو نواسے بھی ہیں، ان کی تو نواسیاں بھی ہیں،
ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کے تو سسر بھی ہیں، ان کے تو داماد بھی ہیں، اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اوپر دیکھو تو عبد المطلب بشر، اوپر دیکھو تو آمنہ بشر، ادھر آؤ دائیں دیکھو چچا ابو طالب بشر، ابو لہب بشر، عباس بشر، حمزہ بشر، زبیر بشر، ادھر آؤ پھوپھی صفیہ بشر، ذرا ادھر جاؤ آپ کے سسر ابو سفیان بشر، عمر بشر، ابو بکر بشر، ذرا نیچے آؤ آپ کے داماد ابو العاص بشر، عثمان بشر، علی بشر، ادھر آؤ آپ کی بیٹیاں زینب بشر، رقیہ بشر، ام کلثوم بشر، فاطمہ بشر، طیب طاہر بشر، ابراہیم بشر، اور نیچے چلا جا آپ کے نواسے حسن بشر، حسین بشر، علی بشر، امامہ بشر، فیصل آباد کے لوگوں جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، جس کی آگے بھی بشریت ہو، جس کے پیچھے بھی بشریت ہو، جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وکیل صحابہ علامہ بدی علوی، وکیل صحابہ علامہ بدی علوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، حفاظت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ ان کی تو بیویاں بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کے نکاح بھی ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، شہری بھی ہیں۔ اور فیصل آباد کے لوگوں، میں علمی بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ بتاؤ کہ رات فیصل آباد کا کوئی بندہ مکان کی تیسری چھت پہ سویا ہوا ہو، رات 2 بجے کا وقت ہو اور اچانک اس کی چھت پہ جننی آ جائے، اب ڈر رہے ہیں بنا ایک جننی آ جائے، حسینہ جمیلہ خوبصورت کپڑوں میں، خوبصورت لڑکی کی شکل میں، زیوروں سے لدی ہوئی، اڑتے آئے نا، آ جائے، اٹھائے، اٹھ بھائی میں جننی ہوں، تیرے تے عاشق ہو گئی ہوں، تیرے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں، یا محلے نے مولوی صاحب نے بلا کے لائے ساڈا نکاح پڑا۔ بندہ بیچارہ اوپر کوٹھے سے بھاگا بھاگا مسجد میں آیا، مولوی جی کتنی فیس لینی ہے؟ بولو لینے میں دین واسطے تیار ہوں، جننی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئی ہے، زیوروں سے لدی ہوئی، کپڑے بہترین پہنے ہوئے، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، آئیے نکاح پڑھائیے۔ آگے سے مولوی کہتا ہے، کون مولوی کہتا ہے؟ چاہے وہ تو بندی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، بریلوی بھی یہی کہتا ہے، شیعہ بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے، ہر طبقے کا مولوی کہتا ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ نکاح کے لیے میاں بیوی کی جنس کا ایک ہونا شرط ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نکاح کے لیے میاں بیوی کی جنس کا ایک ہونا، یا دونوں جن ہو نکاح تب ہو، یا دونوں انسان ہو نکاح تب ہو، عورت ہو جننی، مرد ہو انسان، نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بریلوی یہی کہتا ہے، دیوبندی یہی کہتا ہے، شیعہ یہی کہتا ہے، اہل حدیث یہی کہتا ہے، نکاح کے لیے جنس کا ایک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اگر عائشہ، حفصہ، خدیجہ، زینب میرے نبی کی بیویاں انسان تھیں، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر تھا۔ اگر جنس الگ الگ ہو گئی ہے تو جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی جنس نور ہو، عائشہ انسان ہو، کہاں مسئلہ جا پہنچے گا؟ کہاں سے کہاں تک بات جا پہنچے گی؟ لیکن آج یہاں آیا ہوں تو ایک بات ساتھ ساتھ کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نبی بشر ہے، میرے نبی انسان ہے،
بلکہ سید البشر، سبحان اللہ، سیرت سید البشر. اور میں اس سے بھی تھوڑا سا اختلاف کروں گا، تھوڑا سا میں اس اشتہار کے عنوان سے بھی اختلاف کروں گا. میرا نبی صرف سید البشر نہیں، میرا نبی سید الکائنات، صرف انسانوں کا سردار نہیں، میرا نبی ملائکہ کا بھی سردار، میرا نبی جنات کا بھی سردار، میرا نبی عرشیوں کا بھی سردار، میرا نبی فرشیوں کا بھی سردار، میرا نبی سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، سب سے اونچا، بعد از خدا بزرگ تو ہی اس سب مختصر. میرا نبی بشر ہے، سید البشر ہے، لیکن میرا نبی نور بھی ہے. سبحان اللہ. جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں. پھر میں نے ایک عجیب بات کہہ دی اور آپ کہہ دیجیے کیا کہہ دی. جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں. میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور، میرے نبی کا چلنا نور، میرے نبی کا ٹھہرنا نور، میرے نبی کی جنگ نور، میرے نبی کی صلح نور، میرے نبی کی خوشی نور، میرے نبی کی غمی نور، میرے نبی کا گھوڑے پہ سوار ہونا نور، اس سے اترنا نور، کپڑوں کا پہننا نور، گھر میں آنا نور، میرے نبی کا سفر نور، حضر نور. چھوڑو یار وہابیوں کی بات سنو، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور. نور ہی نور. لیکن اس قوم کو بتا نور کا مطلب کیا ہے. اے بیچاری سمجھتی ہے کمکم عالم، یہ سوئیاں ٹوٹتے پھرتے ہیں سوئیاں. یہ سمجھتے ہیں ٹیوب کا نور، بلب جیسا نور، چاند جیسا نور، سورج جیسا نور. ملا پوچھتا ہے کون سے؟ یہ نور ہے، یہ ٹیوب نور ہے؟ ہاں جی نور ہے. اس کا سایہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کون جی ہمارے نبی بھی نور تھے، ان کا بھی سایہ. یہ مثالیں دیتا ہے ٹیوب کے ساتھ. عاشق دیکھیں آپ، اس کا عشق دیکھیں آپ. میرے نبی کا نور ٹیوب کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح. اور ٹیوب کا نور یہاں ہے، مین سڑک پہ کوئی نہیں. اور جو مین سڑک پہ ٹیوب جل رہی ہے اس کا وہاں ہے، یہاں کوئی نہیں. چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں، بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے. سورج کا نور دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں. 12 بجے کا ٹائم ہو، سورج نصف النہار پہ، دروازے بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، روشن دان بند کرو. سورج کا نور اندر نہیں آتا، نہیں آتا. سورج کا نور کیا ہے؟ چاند کا نور کیا ہے؟ کمکمے کا نور کیا ہے؟ ٹیوب کا نور کیا ہے؟ یہ ناقص نور ہے. اس سڑک پہ ہے، اس گلی میں نہیں. اس گلی میں ہے، اس گلی میں نہیں. رات میں ہے، دن میں نہیں. دن میں ہے، رات میں نہیں. دنیا میں ہے، قیامت میں نہیں. یہ ناقص ہے، نامکمل ہے. اور میرے نبی کا نور اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اکمل نور تھا کہ چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا. میرے نبی کا نور کامل نور ہے، اکمل نور ہے. لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا ہے. یہ بیچارے سوئیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. یہ گاتے پھرتے ہیں جس کا سارا گھرانہ ہی نور ہے. ذرا بتا تو صحیح نور کا مطلب کیا ہے. کیوں بھائی فیصلہ آباد کے لوگوں قرآن نور ہے؟
پکی گل ہے. جو بندی کہتے ہیں نور ہے, بریلوی کہتے ہیں نور ہے, شیعہ کہتے ہیں, زبان سے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے. کسی کا کوئی اختلاف نہیں. قرآن کے لفظ کالے ہیں کہ سفید؟ کالا نور ہے, بولتے نہیں. قرآن کے لفظ کالے ہیں یا سفید؟ کالا نور ہے. اگر لائٹ چلی جائے قرآن کو کھول کے رکھتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اس قوم کو بتا قرآن کے نور ہونے کا مطلب کیا ہے. بتا ان کو قرآن نور ہے کیا مطلب ہے. میرے نبی کی زلفیں, میرے نبی کی داڑھی مبارک کالی تھی کہ سفید؟ جب آپ کا انتقال ہوا تو 17 بال سفید. آپ کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید ہیں, باقی ساری داڑھی آپ کی سیاہ ہے. آپ کی داڑھی نور نہیں تھی, زلفیں نور نہیں تھی, اور وہ کالی تھی کہ نور کالا نور. بتائیں لوگوں کو نور کا مطلب کیا ہے. تو نہیں بتاتا تو پھر گندیال بھی بتانے لگا کہ نور کا مطلب کیا ہے. ڈرائیور ہے نا, گاڑی اس نے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے, رات 2 بجے کا ٹائم ہے, پچھلی راتیں ہیں, پچھلی راتوں سے مراد ہے 23, 24, 25 چاند کی پچھلی راتیں, خوب بدلا. لیکن ڈرائیور جو ہے وہ 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی دوڑتا چلا گیا. بندہ گاڑی کے پچھلے شیشے سے مڑ کے دیکھے, پیچھے خوب اندھیرا, ہاتھ پہ ہاتھ کی سجائی نہیں دیتا, لیکن وہ گاڑی بھگا کے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ڈرائیور سے کسی بندے نے کہا تھا کہ یار جب تم موڑ کاٹتے ہو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. ڈرائیور اس بندے کو کہنے لگا کہ موڑ کاٹتے ہوئے جس طرح میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تم بھی بند کر لینا. ڈرائیور تو اس طرح گاڑی چلاتا, وہ ڈرائیور جو 100 کلومیٹر کے رفتار پہ گاڑی کو بھگا کے جا رہا ہے خوب اندھیرے میں. کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں, وہ لائٹیں راستے کو کلیئر کرتی ہیں. راستے کا نشیب و فراز, بلندی و پستی, گڑے, ہموار سڑک ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ لائٹیں کلیئر کر رہی ہیں راستے کو. ڈرائیور منزل کو پہنچ گیا. اور لوگوں, کس نے عملی زندگی میں ایک ہاتھ کے اندر قرآن کی لائٹ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت کی لائٹ پکڑ لی, وہ زندگی کی سڑک پہ چلا جائے یہ سیدھی جنت کو پہنچتی ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے, میرے نبی کی صفت نور ہے. میرے نبی کی صفت کیا ہے؟ زور سے بولو, میرے نبی کی صفت کیا ہے اور ذات کیا ہے؟ ذات میرے نبی کی کیا ہے؟ یہ جو ہمارے دوستوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو, پتہ ہے دھوکہ کس طرح دیا؟ بیچارے عوام تو عوام ہوتے ہیں نا, اور انہیں نبی پاک سے عقیدت بھی بڑی, پیار بھی بڑا ہے, محبت بھی بڑی ہے. اب مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا, اور بھائی تم بشر ہو نا, تم بشر ہو نا. ہاں جی ہم بشر ہیں. چوریاں کرتے ہو, زنا کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, غیبت کرتے ہو, لوگوں کے مال کھاتے ہو, کام تولتے ہو, ملاوٹ کرتے ہو. جی سب کچھ کرتے ہیں جی. اور بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. بشر تو وہ ہوتا ہے جو زنا کرے, بشر تو وہ ہوتا ہے جو چوریاں کرے, بشر تو وہ ہوتا ہے جو غیبت کرے, بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. تسی بھی بشر تھے, نبی پاک بھی بشر. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی گل مولوی ہوتی ٹھیک ہے, اسی بشر ہاں, بڑے گندے ہاں اور بڑے گناہگار ہاں. بشر تو بڑا گندا ہوتا ہے, اور نبی پاک تو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے. تو وہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟
یہاں سے دھوکہ دیا، دکھتی رگ عوام کی پکڑ لی مولوی نے، ہم بھی بشر اور وہ بھی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، دیکھ یہ مسجد بنی، ایک بھٹے سے اینٹیں آئیں، ایک مستری نے لگائی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، ایک اینٹ محراب پہ لگ گئی، دوسری اینٹ طہارت خانے پہ لگ گئی، طہارت خانے پہ لگ گئی، ایک محراب پہ لگ گئی۔ کس اینٹ کا مقام بلند ہے؟ کس کا؟ اب محراب والی اینٹ اگر کہے میں اینٹتی نہیں، کیوں؟ اینٹ تو گندی ہوتی ہے، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو لیٹرینوں پہ لگتی ہے، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جو طہارت خانے پہ لگتی ہے، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ پاخانہ پھرتے ہیں، اینٹ تو وہ ہوتی ہے جس پہ لوگ گندگی پھینکتے ہیں۔ میں بھی اینٹ تے ہو بھی اینٹ، ایک ہی ہو سکتا، میں اینٹ نہیں، میں کوئی اور شیما۔ کسی نے اینٹ کو جواب دیا نہیں نہیں، ہے تو بھی اینٹ، ہے وہ بھی اینٹ، لیکن تیری نسبت رب کی طرف ہو گئی، تیرا مقام ساری اینٹوں سے بلند ہو گیا۔ ہیں ہم بھی بشر، ہیں نبی پاک بھی بشر، لیکن آپ کے پیٹھ پہ رب نے مہر نبوت لگائی، میرے نبی کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ ہو گیا۔ شریعت کا انکار نہیں کیا۔ میرے نبی کی ذات بشر ہے اور صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اب اس پہ دو دلائل دیتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، نبی کی ذات ثابت ہو رہی ہے۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح ذات بشر ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میں علمی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نور سے مراد کیا ہے، میں ایک منٹ کے لیے مانتا ہوں کہ نبی پاک ہی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں کہتا ہوں مبین پہ رک کیوں گیا ہے؟ آگے پڑھ، آگے پڑھ، آگے تشریح موجود ہے۔ مطلب کی آیت پڑھنا اور جہاں آگے تشریح ہو رہی ہے اس کو چھپا لینا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے نماز چھوڑ دی تھی تو کسی نے پوچھا بھائی یار تو نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہتا ہے میں قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے یا ایھا آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے ہو نماز کے نیڑے بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگے پڑھ، اس نے کہا پہلے اس آیت پہ عمل کر لینے دے، پھر دیکھیں گے۔ آگے پڑھ وانتم سکارا۔ کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا تجھے قرآن کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا کلوا واشربوا، یہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا دعا کون سی لگتی ہے؟ کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعا اچھی لگتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آگے پر یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ نبی کی ذات بشر ثابت ہو گئی قرآن سے، اور میرے نبی کی صفت نور ثابت ہے۔ میں نے پہلے بڑا زبردست ایک فتویٰ لگایا، آپ بھی اس وقت حیران ہوئے، لیکن آپ کے دلوں پہ مرہم رکھنے کے لیے تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں۔ پھر کہتا ہوں جو میرے نبی کو نور نہ مانے وہ مومن نہیں، اور جو میرے نبی کو نور من نور اللہ مانے
جو نور من نور اللہ کہتا ہے وہ بھی مومن نہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کہاں یاد آئے شیخ واہ میرے استاذی ہوگا, تو بھی نہ آتا تو ہمیں توحید کون پڑھاتا؟ تجھے بھی اللہ اگر یہ توفیق نہ دیتا ہمیں قرآن کی تفسیریں کون پڑھاتا؟ حضرت شیخ کہا کرتے تھے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ بچوں نکلیا, عیسائیوں نے کہا ہمارا عیسیٰ اللہ بچوں نکلیا, مشرکین مکہ نے کہا ہمارے ابراہیم اسماعیل اللہ نے بچوں نکلے. شین نے کہا شین نے سمجھو کو نہیں سمجھے. شین نے کہا ہمارے علی اللہ دے بچوں نکلے. یہودیاں آخیا عزیر اللہ بچوں, عیسائیاں آخیا عیسیٰ اللہ بچوں, مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم اللہ بچوں, شین نے کہا علی اللہ بچوں. انہاں آخیا سارے اگے نکل گئے نے اسی کیوں پیچھے رہ جائیے. انہاں آخیا ساڈا نبی بھی اللہ بچوں, نور من نور اللہ, اللہ کی جز ہے, نور ہے. یہودیوں نے وہ کہا, عیسائیوں نے وہ کہا, مشرکین مکہ نے یہ کہا, شین نے یہ کہا, سین نے یہ کہا, اور مومنین نے کہا قل هو اللہ احد. مومنین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی بچوں نکلیا نہ اس کے بچوں کوئی. کہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اور ادھر بات نکل گئی, یاد ہے آپ کو؟ آپ بھی شروع میں بڑے حیران ہوئے ہوں گے سیرت کا جلسہ اور آیت پڑھی ہے ایاک نعبد, جلسہ ہے سیرت سید البشر کا, اور آیت میں نے پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہنا یہ چاہتا تھا معاشرے کے ایک عنصر نے اپنے لیے پروگراموں کا عنوان چنا میلاد النبی, یہاں سے بات شروع کی تھی. سارا زور میلاد پر, ولادت پر, پیدائش پر, اور دوسرے طبقے نے اپنے جلسوں کے لیے عنوان چنا سیرت النبی, سیرت سید البشر, سیرت سید الکائنات, سیرت ساقیے کوثر, سیرت شفیع المذنبین, سیرت محمد الرسول اللہ. دوسرے طبقے نے یہ عنوان چنا. جلسے ہوئے, کانفرنسیں ہوئی, اجتماعات ہوئے, سیمینار ہوئے, پروگرام ہوئے. کس کا پروگرام ہے؟ نبی پاک سیرت کا. کس کا جلسہ ہے؟ میرے نبی کی سیرت کا. لوگ سننے کے لیے آئے, بڑے خطیب آئے, واعظ آئے, مقرر آئے, لوگ آ گئے. مولوی صاحب نے سیرت کے جلسے پہ بیان شروع کیا. ہمارے نبی خوبصورت بڑے تھے, یہ سیرت بیان ہو رہی ہے. ہمارے نبی حسین بڑے تھے, ہمارے نبی جمیل بڑے تھے, ہمارے نبی کے دانت بڑے خوبصورت تھے, ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی, ہمارے نبی کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے, حسین بڑے تھے, شان سے بڑھ کے جمیل بڑے تھے. طوطے بیٹھ گئے آپ کے ساتھ, خدا دا نام جو کل مطلب فیصلہ باد میں بتانا چاہو کہ سرگو دے جو آیا سی اور آ کے جلسے میں کہہ گئے
سارے نبی حسین ہے ہی کوئی، سارے نبی جمیل ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا گواہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اور میری جماعت کا یہ خیال ہے کہ میرے نبی حسینوں میں آسن ہے، میرے نبی جمیلوں میں اجمل ہے۔ خدا گواہ ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میں اپنے نبی کے دانتوں کو آسمان کے تاروں سے مثال دے دوں، میرے نبی کے دانت کی توہین آئے گی۔ خدا گواہ ہے، میں اپنے قدم کے پسینے کو عنبر و کستوری سے مثال دے دوں، میرے نبی کے پسینے کی توہین ہو جائے گی۔ خدا گواہ ہے، میں اپنے نبی کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دوں، میرے نبی کے ہونٹوں کی توہین ہو جائے گی۔ میرا نبی بہت حسین ہے، بہت حسین، اس سے انکار نہیں ہے۔ کسے ماں یو جی سونا نہیں ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کسے ماں یو جی سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو۔ سبحان اللہ، حسان نے بھی کہا تھا نا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے فیصل آباد والوں، بڑی عجیب بات ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے نبی میں تیرے حسن کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا تیرے کو پوچھ کے بنا رہا سی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گویا کہ اپنی مرضی سے بنا۔ اس کی تہ میں کیسے پہنچے کون کو سمجھا نہیں ہے، تمہاری زبان میں سمجھاؤں پھر آ جائے۔ بازار میں بندہ جاتا ہو، طالب علم تو بہت بازار میں تھے، اثر دفعہ تو وقت ہو گئے تھے، بازار ہو گئے تھے، طالب علم ہی ہوئے، بڑی سونی شہ بندہ دیکھے، بڑی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ بندہ دیکھتے ہی رہے۔ تو آپس میں دو دوست کہتے ہیں اللہ ہی بھائی بیلیاں پہ کے بنا، اللہ ہی بھائی بیلیاں پہ کے بنا، حسن سے متاثر ہوا نا، اس نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق بنا۔ سبحان اللہ، جب اللہ بنا رہا تھا، اللہ پوچھ رہا تھا دسو میرا سونا میں تیرا چہرہ کیوں بناوا، دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناوا، دسو میرا سونا میں تیری اکھاں کیندیاں بناوا، دسو میرا سونا میں تیرے پیروں میں تلوے کیندے بناوا۔ اور نبی پاک جواب میں کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے، میں زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف کروں تو چاند اور ٹکڑے ہو جائے۔ میرے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دے، میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہیں، لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، میں حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ نہ کہنا، الزاموں کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں جو جس کے منہ میں آتا ہے ہمارے متعلق کہہ دیتے ہیں، اشاعتی گستاخ نے جی، بے ادب نے جی، منکر نے جی، ایصال ثواب کے منکر نے جی، قبرستان نہیں جان دیندے جی، پتھری ہے جی پتھری، یہ کیا ہے پتھری ہے۔ تو ہمارے اشاعتی کہتے ہیں نہیں ایسی پتھری کوئی نہیں، ہم تو بھائی پتھری نہیں ہے نہ بھائی، ایک معنی میں ہم ضرور پتھری ہیں، جو ہم سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ، اس معنی میں پتھر ہے۔ دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ پتھر کی طرح مضبوط ہے، اور جو ہمارا موقف ہے نا یہ ہمارے لباس کے ساتھ ساتھ بدلتا نہیں ہے کہ 90 میں کچھ ہو، 92 میں کچھ ہو، 95 میں کچھ ہو، 2000 میں کچھ ہو، 1 میں کچھ ہو، 2 میں کچھ ہو، 3 میں کچھ ہو نہ، جس محاذ پہ ہمیں حسین علی کھڑا کر کے گیا تھا اسی محاذ پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ الزامات کی زد میں رہنے والے لوگ ہیں، لہذا وضاحت کر رہا ہوں، حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کسے ماں یو جی سونا نہیں جڑیا
جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا سحبل نفاست تے پھلاں دا سہرا میں قربانی اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کرے سچی بڑی ریج دے نال تصویر کرتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں بیان یہ کر رہا ہوں حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت یہ بیان کر رہا ہوں سمجھ آ گئی فرق سمجھ آ گیا آپ کو جلسہ سیرت کا بیان حسن کا چلو آپ کی سمجھ نہیں ہے ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں یہ بتائیے میرے نبی پاک کو جب نبوت نہیں ملی اس وقت حسین نہیں تھے اس وقت جمیل نہیں تھے آنکھیں خوبصورت نہیں تھی زلفیں خوبصورت نہیں تھی پسینہ بہترین نہیں تھا تو پھر سیرت کے جلسے پہ تم تو سیرت بیان کر رہے ہو محمد ابن عبداللہ کی اور جلسہ ہے سیرت محمد رسول اللہ کا آپ کی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور لہجے سے سمجھا دیتا ہوں ہے توجہ احد کے میدان میں پتھر آیا میرے نبی کے سامنے والے دانت پہ لگا ٹوٹ گیا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا میرے نبی کا سامنے والا دانت ٹوٹ جائے تو یہ حسن کا عیب ہے اس کے بعد بندہ بات کرے تو اچھا نہیں لگتا بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا سامنے والا دانت ٹوٹ جائے بندے کا آپ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا صحابہ کہتے ہیں احد کے بعد نبی پاک جب مسکرایا کرتے تھے کتنا ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کیا حسن دینے والا کون ہے میرے نبی کو حسین بنانے والا کون ہے آنکھیں بنانے والا کون ہے میرے نبی کو جمال دینے والا کون ہے اللہ میرے نبی کا اپنا تو کوئی کمال نہیں کمال تو اللہ کا ہے جلسہ سیرت کا اور بیان ہو رہا ہے وہ بات بیان ہو رہی ہے جس میں کمال نبی کا اپنا کوئی نہیں کمال سارا کس کا ہے سنو حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں میرے نبی کے جمال کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں اس کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں آج تجھے اشاعت التوحید والے بتائیں یہ قرآن کے 30 پارے یہ 114 سورتیں یہ 6000 سے زیادہ آیتیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے بولو بولو یہ پورا قرآن میرے نبی کی کیا ہے کبھی یہ قرآن بیان کرتا ہے مقام محمد رسول اللہ اور قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک کبھی قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کبھی قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کبھی قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کبھی قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد کبھی قرآن کہتا ہے وکیلہ یا رب قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا مقام اور کہیں کہیں بلکہ اکثر جگہوں پہ قرآن بیان کرتا ہے میرے نبی کا پیغام مقام محمد یا پیغام زور سے بولو مقام محمد یا زور سے کہو مقام محمد یا پیغام محمد 114 سورتیں قرآن کی آپ سن کے یقیناً حیران ہوں گے
80 صورتوں میں اللہ نے صرف میرے نبی کے پیغام کا ذکر کیا، 80 صورتوں میں۔ جس نبی کو اتنے مرتبے ملے، جس نبی کو اتنا مقام ملا، جس نبی کو اتنی عظمتیں ملی، جس نبی کو اتنے درجے ملے، اس نبی نے پیغام کیا دیا؟ فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے ایاک نعبد، زور سے کہو، اتنا مقام ملا، جس نبی کو اتنی عظمتیں ملی، جس نبی کو اتنے درجے ملے، اس نبی نے پیغام کیا دیا؟ فرمایا پیغام دیا میرے نبی نے ایاک نعبد، زور سے کہو، ایاک نعبد، نہیں پڑھنی ہے، یہی تو ہمارے معاہدوں کا وظیفہ ہے، ایاک نعبد، کرو میں نے، سبحان اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ میں نے کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے، سبحان اللہ، عبادت بھی تیری ہی اور مدد بھی تجھ ہی سے، یہ ہی کیا ہے؟ اثر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے نہیں، یہی کیا ہے؟ تم نہیں بولتے تو میں بتاتا ہوں ہی کیا؟ گلشن کالونی میں یا اللہ مدد، ہمارے بازار میں یا علی مدد، یہ ہی ہے، یہ ہی ہے، گھر میں یا اللہ مدد، بازار میں یا رسول اللہ مدد، یہی ہے، یہی ہے، یہاں یا اللہ مدد، باہر یا پیر مدد، یہی ہے، اللہ بھی داتا، علی حجویری بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش، علی حجویری بھی گنج بخش، اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، بڑی امام بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، یہ ہی ہے یا بھی ہے؟ زور سے بولو، یہ ہی ہے کہ بھی ہے؟ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا